السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے ہیں یوٹیوب چینل علی زاہد ناولز پر۔ میں آپ کو علی زاہد ناولز پر کہتی ہوں خوش آمدید۔ آج ہم سفر کن سیزن 2 کی سٹارٹ کریں گے ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اب اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ علیزہ پھولوں کے راستے میں گم ہو چکی تھی۔ وہ جگہ کسی بھول بھلیاں جیسی تھی۔ یہاں کے سارے راستے ایک جیسے تھے اور اوپر سے وہاں اندھیرا بھی بہت تھا، مگر ہلکی ہلکی لائٹ کی روشنی میں راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ علیزہ کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے واپس میر کے پاس جانا ہے۔ یہ میں کہاں آ چکی ہوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے حد گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، اور ساتھ ساتھ وہ قدم آگے کی جانب بھی بڑھا رہی تھی، کیونکہ ایک جگہ رکنا اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم چل کر ہی آگے گئی تھی جب اسے وہاں سے ایک روشنی اندر داخل ہوتی دکھائی دی، تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کیونکہ جس طرف سے وہ آئی تھی روڈ کی جانب سے ویسے ہی لائٹ دکھائی دیتی تھی، شاید وہ صحیح راستے پر واپس آ چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی وہاں سے باہر نکلی، مگر جیسے ہی اس نے پہلا قدم سڑک پر رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ وہ راستہ نہیں جہاں سے وہ آئی تھی۔ ابھی وہ اپنے قدم واپس بڑھاتی، اس سے پہلے ہی اس کی نظریں اٹھیں اور اس نے تھوڑی سی نظر گھما کر اپنے عقاب میں دیکھا۔ تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پوری آنکھیں کھولے دم سادے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں تقریباً 4 سے 5 کالے رنگ کی گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی تھی، اور ان گاڑیوں کی ٹھیک آگے ایک شخص زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گردن نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی، جہاں کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور جسم سے خون رس رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک آدمی ہاتھ میں کوئی تیز دھار والی چیز پکڑے اسے اپنے ہاتھ پر دائیں بائیں پھیر رہا تھا، جیسے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کسی چھری کو تیز کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ اس کے آس پاس بہت سے اور بھی لوگ موجود تھے، جن کی ڈریسنگ بالکل ایک جیسی تھی۔ ان سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنو فال تیزی سے بڑھ رہی تھی اور ان کے کالے لباس پر سفید گری ہوئی تھی۔ وہ سب اس کے قریب کھڑے نظریں جھکائے اس زخمی شخص کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر اس شخص نے نظر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے وہ تیز دھار والی چیز اس کی گردن پر چلا دی، جس کی تکلیف نہ برداشت کرتے وہ آدمی ایک دم سے زمین پر گرا۔ اور خون پانی کی طرح اس کی گردن سے بہنے لگا۔ وہ تیزی سے ہاتھ پاؤں مارتا تڑپ رہا تھا، مگر اس کے قریب ہی کھڑے صفاق درندوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی لمحوں میں اس کی ٹانگیں بے جان ہونے، اس کے بدن میں ہلنے تک کی سکت نہیں تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان تلوے سے جا لگی تھی، دماغ سن پڑ چکا تھا، ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، وہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ ڈیمن نے وہ خون سے بھرا اوزار اپنے بیلٹ کے ساتھ لگایا اور لمحے بار کو نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ اس کی ہیزل وحشت بھری آنکھیں علیزہ کی بری آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی، علیزہ کا دل خوف کے مارے ایک دم سے کانپنے لگا۔ اس نے نظریں اسی کے چہرے پر مرکوز رکھتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ علیزہ کا بدن اور دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بے جان ہو کر یہیں پر گر پڑے گی۔ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں،
جیسے جیسے وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے الیزا پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی۔ اسٹاپ، وہ نارمل مگر خوفناک آواز میں بولا، جس پر الیزا کے قدم رکنے کی بجائے پیچھے کی جانب مزید تیزی سے چلنے لگے، اور شاید یہی بات مقابل کو پسند نہیں آئی۔ آئی سیڈ اسٹاپ، وہ اب داڑا، جبکہ اس کی دھاڑ سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پوری رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا، اور جس راستے سے باہر نکلی تھی اسی راستے سے اندر جاتی وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے سر سے کیپ اتر کر کہیں گر چکی تھی، یہاں تک کہ کوٹ کے بٹن بھی کھل چکے تھے، مگر وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیچھے وہی وحشی جانور آ رہا ہے۔ اسے اپنے پیچھے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، شاید وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، مگر الیزا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ وہ پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، اسے کسی طرح مقدم تک پہنچنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب اچانک کسی مضبوط وجود سے بہت زور سے ٹکرائی۔ وہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وہ اچھل کر دور جا گرتی اگر مقابل اسے کمر سے سختی سے نہ پکڑتا۔ الیزا، کیا ہوا تمہیں؟ مقدم کی بے چین اور کپ کپاتی آواز الیزا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً سے آنکھیں کھولتے ہوئے مقدم کی جانب دیکھا، جو پریشان نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میر، وہ زاروں قطار روتے ہوئے بہت زور سے اس کے گلے لگی۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ مقدم بخوبی محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس سے وہ اتنا خوف زدہ ہو چکی ہے۔ اس کا دل ڈر کے مارے بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اتنا کہ اس کی دھڑکنیں مقدم کو اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس کا کانپتا لرزتا وجود اس بات کی گواہی تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے۔ جانے میر، کیا ہوا ہے؟ مقدم نے بھی بولتے ہوئے اسے سختی سے گلے لگا لیا۔ ان چند منٹوں میں وہ کتنا پریشان ہو چکا تھا یہ تو وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بھی معمول سے ہٹ کر بہت تیز تھیں۔ وہ بھی الیزا کے معاملے میں بہت ڈر چکا تھا۔ اس کا ایک دم سے غائب ہو جانا اس کی روح فنا کر رہا تھا، اور اب جب وہ مل گئی تھی اور اس کی ایسی حالت دیکھنا اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میر، وہ وہاں خون آدمی مر رہا، اس پر خوف اتنا سوار ہو چکا تھا کہ اس سے صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اس نے اپنی بات مکمل کی۔ کس کا خون؟ کس آدمی کی بات کر رہی ہو تم؟ مقدم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ وہاں میر، وہ آدمی۔ لیزا کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی جبکہ رو رو کر اس کی آواز باری ہو چکی تھی۔ کون سا آدمی؟ کہاں پر ہے؟ چلو اب دیکھتا ہوں۔ مقدم اسے اپنے حصار میں لیتا آگے کی جانب قدم بڑھانے لگا، جب الیزا نے دونوں ہاتھ تھام کر فوراً سے اسے جانے سے روکا۔ نہیں، آپ نہیں جائیں، وہ مار دے گا۔ لیزا روتی مقدم کے ساتھ چپکتی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ لیکن میری جان، تم نے ہی تو بولا ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی نہیں مارے گا۔ مقدم نے اسے تسلی دینی چاہی جبکہ الیزا اس کی بات پر تڑپ چکی تھی۔ نہیں نہیں، آپ نہیں جائیں گے، چلیں یہاں سے، آپ کو میری قسم، چلیں یہاں سے۔ وہ مقدم کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی،
जिस पर मुकद्दम ने तड़प कर उसे अपने सीने में भींचा। मेरी जान, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, चलो हम वापस चलते हैं। मुकद्दम इसके बालों को हाथ से पीछे करते हुए इसकी पेशानी पर लपट रखते हुए बोला। इसकी बिखरी बिखरी सी हालत मुकद्दम से देखी नहीं जा रही थी। इसके बाल बिखर कर दोनों कंधों पर फैले हुए थे। रोने की वजह से आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। जबकि छोटी सी नाक भी सुर्ख हो चुकी थी और इसका वजूद अभी तक कांप रहा था। इसका जिस्म सख्त पड़ा हुआ था। मुकद्दम ने नरमी से इसे अपने हसार में लिया और फिर वहाँ से बाहर की जानब कदम बढ़ाए। वो जल्द अल जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। अलीज़ा को वो रिलैक्स करवा सके, इसे नरमी से अपनी आगोश में समेट कर इसके सारे डर को ख़त्म कर सके, इसके खौफ से धड़कते दिल को काबू कर सके। अलीज़ा भी सहमती हुई इसकी आगोश में छुपने लगी और मुकद्दम के साथ तेज़ तेज़ कदम लेने लगी, क्योंकि वो भी यहाँ से जल्द अज जल्द बाहर निकलना चाहती थी। इस जगह से उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। क्या करना है अब इस लड़की का? वो लड़की वो सब देख चुकी है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ऊपर से वो हमारे हाथ भी नहीं लगी। डेमन, अगर तुमने ना रोका होता ना, तो हम इस लड़की का काम तमाम कर देते। अब ना जाने वो लड़की हमारे काम में कितनी मुश्किल पैदा करेगी। राइस, जो इनकी गैंग का ही बंदा था, वो डेमन के सामने खड़ा काफ़ी अखड़े भरे अंदाज में बोला, क्योंकि उसे डेमन पर बेतहाशा गुस्सा था, जिसने ऐन वक्त पर इस लड़की पर चलती गोली को रोक दिया था। जब अलीज़ा भाग रही थी तब राइस ने अपनी गन निकालकर उस पर निशाना बांधा था, इससे पहले कि गन से गोली निकलकर अलीज़ा के वजूद के आर पार होती। डेमन तेज़ी से आगे बढ़कर उसके हाथ से गन खींच चुका था। राइस ठीक बोल रहा है डेमन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब वो लड़की हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। एलिया एक नज़र राइस और फिर डेमन को देखती हुई बोली, जो सरबराही कुर्सी पर बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था और इन सब की बातें तो सुन रहा था, मगर उनकी बातों पर इसका कोई रद्द अमल नहीं था। डेमन, मैं अभी अपना आदमी भिजवा रहा हूँ और इस लड़की का काम तमाम कर देगा। हमारे लिए कोई मुसीबत ही ना बन सके। राइस ने अपना दोबारा मशवरा पेश किया और साथ ही अपने करीब खड़े गार्ड को इशारा से हुक्म भी दिया, जिसे मानते वो फ़ौरन बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगे। जब उनकी समातों से एक सर्द और गजदार आवाज़ टकराई तो उनके कदम खौफ की मानद वहीं पर जम गए। खबरदार, अगर किसी ने भी एक कदम बाहर रखा, सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि कुत्ते भी खाने से इनकार कर देंगे। डेमन की शेर से खौफनाक दाड़ पर वो सब खौफ से वहीं पर जम गए, क्योंकि वो सब वाकिफ थे कि डेमन कितनी खतरनाक मौत देता है। इसके सीने में तो दिल भी मौजूद नहीं है। इसे तो ये भी नहीं पता कि इंसान होता क्या है। वो एक इंसानी जिस्म के इतने टुकड़े करता है जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शिकार को चीर फाड़ देता हो। डेमन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? राइस बोलते हुए इसकी जानिब बढ़ा, जब इसके हाथ ऊपर उठते अपनी तरफ आने से फ़ौरन रोका, जिस पर उसने एक ही कदम आगे ना बढ़ाया और वहीं पर खड़ा संजीदा नज़रों से डेमन को देखने लगा। तुम सब मेरी गैंग के बंदे हो, मेरे बाप नहीं, जो इस तरह मुझे सही गलत का मशवरा दोगे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया। अब अगर दोबारा तुम लोगों के मुंह से मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी निकली या किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो अगली सांस लेने की भी मोहलत नहीं दूंगा। गॉट इट? डेमन वहशत ज़दा अंदाज में बोलता वहाँ से उठ खड़ा हुआ और फिर बगैर किसी की तरफ देखे वहाँ से बाहर निकलता चला, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद वहीं पर मट्टी का बुत बने खड़े थे। फिक्र मत करो, अगर डेमन ने उस लड़की को जाने दिया है तो वो खुद ही इस मामले को हैंडल कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर वो उस मामले को खुद सुलझाना चाहता है या सुलझाने दो, हमें शेर के मुंह में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं।
ایلیا رائز کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ رائز کو بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ ڈیمن کے رویے کی وجہ سے اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ایسے کیسے وہ خود ہینڈل کرے گا؟ اگر یہ گینگ اس نے بنایا ہے تو ہم سب اس گینگ کا حصہ ہیں۔ وہ لڑکی سب کچھ دیکھ چکی ہے اور ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ رائز اپنی سرخ انگار آنکھوں سے ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، اس میں ہماری نہیں بلکہ ڈیمن کی مرضی ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس معاملے پر پڑیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ تم دوبارہ اس لڑکی کے بارے میں ذکر مت کرنا۔ ڈیمن خود ہی دیکھ لے گا کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے۔ ایلیا نے دوبارہ اسے تسلی دینا چاہی، جس پر وہ تھوڑا ریلیکس بھی ہو چکا تھا، مگر اسے اس لڑکی کی فکر تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر ڈیمن کی یہ خاموشی اسے کچھ غلط ہونے کا خدشہ پیش کر رہی تھی۔ جی ویورز، تو یہ تھی ہمارے سفر کن سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ آج ایپیسوڈ کے اینڈ پہ آپ سے میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگ کمنٹ سیکشنز میں آ کے پوچھ رہے ہیں 2-3 دن سے، جب سے ناول اپلوڈ سٹارٹ کرنا شروع کیا ہم نے، کہ ناول جو ہے وہ فیس بک پہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو فیس بک پہ نہ آنے کی بھی یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود کا تو لکھتے نہیں ہیں، لیکن جن کا لکھا ہوتا ہے ان کا کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اسے خود آن کرتے ہیں کہ یہ ہم نے لکھا ہے یا یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ اور اس وجہ سے پچھلے ناول میں بھی کافی مسائل ہوئے ہیں، پچھلا ناول جو لکھا تھا۔ تو ابھی علیزہ عائد کے ناولز آگے بھی جو آئیں گے، اور ابھی بھی اس ناول کے جو ایپیسوڈ ہیں، جس نے بھی دیکھنا ہے پڑھنا ہے وہ سب جو ویورز ہیں اس کو ادھر یوٹیوب چینل پر ہی فالو کریں۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے؟ آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو آگے بھی ایپیسوڈ آ رہے ہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بتاتے رہیے۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کے بھی خوشی ہوتی ہے، بہت پیار کرتے ہو آپ لوگ، دل سے پیار کرتے ہو، اور آپ کے کمنٹ پڑھ کے مزید موٹیویشن ملتی ہے لکھنے کی۔ تو پھر ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔